اور آپ کو بتاؤں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر بندہ صرف اس ایک بات پہ عمل کر لے کہ میں نے اپنے رب سے ڈرنا ہے تو بندے کو تقوی کا نور حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء فرماتا ہے جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس کو سب سے پہلی بات ہی یہی سکھاؤ، بیٹا تو جہاں پہ بھی چلا جائے گا تیرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، کوئی شے بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس سے پنہا نہیں ہے، وہ ہر زاویے کے اندر تمہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ صرف تمہیں ہی نہیں دیکھتا، تمہاری حرکات کو ہی نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے سینوں کے اندر پیدا ہونے والے وسوسے بھی دیکھتا ہے۔ جو بات تمہارے دل کے شیشے کے اوپر ابھرتی ہے وہ تمہارے رب کی نگاہ کے اندر ہوتی ہے، تو تمہارا رب ہر حال کے اندر تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بس یہ ایک چیز اپنے ساتھ لازم کر لیں، سارے گناہ چھوٹ جائیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تیقن پیدا ہوگا، جب یہ یقین پیدا ہوگا، یہ ذہن بندے کو نصیب ہوگا، تو پھر گناہ کرنا مشکل نہیں بلکہ محال بن جائے گا۔ پھر بندہ چھپ کے بھی دودھ کے اندر پانی نہیں ملائے گا، پھر وہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے بھی کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس کی غیبت نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق غصب نہیں کرے گا، وہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ نہیں دبائے گا، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رحمتیں کتنی برستی ہیں کہ موٹا کپڑا بت کے اوپر ڈال کے زلیخا کہتی ہے تلک یوسف اب تو آ جا، اب تو کوئی بھی نہیں نا دیکھ رہا۔ تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ 7 کوٹریوں کے اندر بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے، دروازے مقفل تھے، اور وہ موٹا کپڑا بت کے اوپر ڈال کے کہتی ہے تلک یوسف اب تو آ جانا، اب تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو حضرت یوسف فرماتے ہیں تو نے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے اس بات کی نشاندہی کی کہ تو بت سے حیا کرتی ہے، جو اپنے بدن پہ بیٹھنے والی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، تو اس کے اوپر پردہ ڈال کے اس سے حیا کرتی ہے، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹری میں بھی دیکھتا ہے۔ تو پھر اتنی روشنیاں برسی، اتنی اجالے برسے کہ گناہ کا تصور بھی ختم ہو گیا اور دروازے کھلتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ یقین پیدا کر لیں کہ جو مرضی ہو جائے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، تو وہ کسی کو اپنے حجرہ خاص تک رسائی نہیں دیتے تھے۔ ہر بندہ بھی قریب کرنے کے قابل نہیں نہ ہوتا، ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو قریب کر لیا جائے، کسی کے ساتھ مجبوری کے تحت ملنا پڑتا ہے، کسی کو بامر مجبوری جو ہے وہ پاس رکھنا پڑتا ہے، اور کسی کے لیے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور بندے کا جی چاہتا ہے وہ میرے پاس آ کے بیٹھے۔ تو ایک پیر صاحب تھے، اور پیر کے پاس رسائی حاصل ہونا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، اور وہ پیر آج کل کے پیر تو تھے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے پہلے پیروں کے پاس جاتے تھے نا تو یہ خیال ہوتا تھا، اور ہمیں ہماری والدہ نے یہ گٹی دی تھی کہ بیٹا جب ولی کی صحبت کے اندر جانا ہے تو دل کو قابو میں رکھ کے جانا ہے۔ اس لیے کہا گیا جب عالم دین کی صحبت میں بیٹھو تو زبان کو لگام دے کے بیٹھو، وہ تمہاری گفتگو کے انداز سے پہچانے گا یہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ لیکن جب ایک ولی کامل کی صحبت کے اندر جاؤ تو اپنے دل کو قابو میں رکھ کے بیٹھو کہ وہ تمہارے دلوں کے اوپر ابھرنے والے سوال بھی دیکھے گا، اس کی نگاہ تمہارے دل کے اوپر ہوگی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے جب پرانے پیروں کے پاس جاتے تھے جو حقیقی معنوں میں پیر تھے تو دل ڈرتا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، دل کے اندر کوئی ایسی بات آئی تو وہ شیخ کی نظر میں ہوگی۔ اور پھر گندے دل لے کے لوگ حضرت کے پاس جایا کرتے تھے، اور پھر شیخ طریقت جو ہیں وہ ان کے دلوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے پیر کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہارا دل صاف کروں نہ کروں، دل کے اوپر لگی جیب صاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ تیقن کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو ایک پیر نے جو ہے وہ ایک نیا مرید ہوا تو اس کو اپنے قریب بلا لیا، تو پرانے پیر مریدوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 5 سال ہو گئے، کسی کو 7 سال ہو گئے، اور حجرہ خاص تک رسائی حاصل نہیں ہوئی، تو اس کو تو ابھی 3-4 ماہ ہوئے آئے ہوئے اور یہ بندہ قریب ہو گیا آپ کے گھر کے اندر آنا جانا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیر بھی بڑا کامل تھا، اس نے چند مرغیاں منگوائی اور چند چھریاں منگوائی، اور ہر ایک شخص کے ہاتھ کے اندر ایک چھری دی اور ایک مرغی دی، اور کہا اس کو ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لاؤ جہاں پہ تمہیں کوئی دیکھے نہیں۔ کوئی آدھے گھنٹے کے اندر آ گیا، کوئی 5 منٹ کے اندر آ گیا، کوئی 10 منٹ کے اندر آیا، کوئی 2 گھنٹے کے اندر آ گیا، لیکن جس کو حجرہ خاص تک رسائی دی تھی وہ عصر کے وقت آیا اور مرغی بھی زندہ پکڑی ہوئی تھی۔ تو اس کی طرف دیکھ کے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو عجیب آدمی، اس کو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں پہ یہ مرغی ذبح کرتا۔ تو اس سے پیر صاحب نے پوچھا بیٹا تو نے ذبح نہیں کی؟ تو اس نے کہا حضرت آپ کا حکم تھا کہ مرغی کو ذبح کر کے لانا ہے، لیکن ساتھ شرط یہ تھی کہ ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھے نہیں، میں جہاں بھی جاتا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا۔
تو پیر صاحب کہنے لگے اس کے قرب کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل بڑا ستھرا ہے، اس لیے ہر وقت ہر حال کے اندر تم نے اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔